آج ہم انشاءاللہ حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا ذکر کریں گے۔ حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ اب 3 دن پیاس کو گزرے ہوئے، بھوک کو گزرے ہوئے، چہرہ حشاش ہے، طبیعت بالکل نفاست پذیر ہے، کوئی کسی حوالے سے کمزوری سکم نہیں ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر و عرض کرتے ہیں، چچا جان اب مزید مجھ سے آپ کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، کرم ہو جائے، مہربانی ہو جائے، اگر اجازت مرحمت فرما دیں تو میں کرب و بلا کے میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء، میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہزادہ جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے بھائی جان کی نشانی حضرت امام حسن کی نشانی، جس حسن سے ساری ولایتیں پائیں، جس حسن کی ہاتھ پر بیعت لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام رفیع عطا فرمایا، اس حسن کے شہزادے کو آپ اپنی زبان سے جب یہ لفظ سنتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہو بیٹا میں نے تجھے اس لیے پیچھے چھوڑا ہوا ہے کہ خواتین خانہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، امام زین العابدین بیمار بھی ہمارے ساتھ ہیں، ننھے منھے بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہ خیمے والے بھی یہاں موجود ہیں۔ اب تو نہ دنیا میں رہا تو پیچھے کون معاملات کو سنبھالے گا؟ مجھے جا لینے دے، اگر تیری ضرورت پڑی تو پھر کربلا کے میدان میں آ جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام قاسم خاموش ہو کر توقف کرتے ہوئے پھر نیچی نظروں سے ادب والا گھرانہ ہے، علم والا گھرانہ ہے، فضل والا گھرانہ ہے، عنایت و فضلیت والا افضلیت والا گھرانہ ہے، کوئی عام گھرانہ نہیں ہے۔ ہاتھ جوڑ کے مدینے والے کی محبت کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں، اے شاہ سوارے گلگوں کبا، آپ کو اپنے نانا جان کی زلفوں کا واسطہ، جن کو پکڑ کر سواری کرتے تھے، آپ کو اپنے نانا جان کے کندھوں کا واسطہ، جن پر بیٹھ کر سواری کرتے تھے، آپ کو اپنے نانا جان کے اس سجدے کا واسطہ جس سجدے کو سرکار نے آپ کے لیے لمبا کیا۔ اے کریم چچا جی مجھے اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ جناب امام علی مقام پھر توقف کر کے فرماتے ہیں، نانا میرا بیٹا مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے اس بھتیجے کو میدان کارزار کے اندر ان ظالموں کے سامنے رلتا دیکھوں، جس بھائی کی وجہ سے اللہ نے مجھے مقام عطا فرمائے، جس نے میری اتنی پیاری تربیت فرمائی، جس نے مجھے ہر مقام پر حوصلہ دیا، جس نے میرے ساتھ میرے باپ کا والا کردار ادا کیا، آج میں اس کے بیٹے کو کس طرح اپنی آنکھوں کے سامنے جاتے ہوئے دیکھوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر جناب حضرت سیدنا امام قاسم نے اس نوشتے کو نکالا جو نوشتہ مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے آپ کی جیب میں ڈال دیا گیا تھا امانتاً۔ اس نوشتے کو نکال کر حضرت سیدنا امام قاسم نے نکال کر حضرت امام علی مقام امام حسین کے سامنے رکھ کے فرمایا میرے ابا جان اس دنیا سے جاتے ہوئے وصیتیں فرما کے گئے تھے، فرمایا تھا میرا بیٹا میرے بھائی کا وفادار رہنا، لیکن کچھ لکھ کر بھی گئے تھے۔ لکھا ہوا کیا تھا؟ اے قاسم جب حسین کو تمہاری ضرورت پڑ جائے تو کسی اور کی طرف اسے دیکھنا نہ پڑے، بلا اجازت میدان میں کود جانا، کیونکہ وہیں ہماری کامیابی موجود ہے۔ اللہ 19 سال کی عمر میں بیان کر رہے ہیں، میرا رب فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ میرے
میرے بھائیوں میرے سامنے میرے بھائی کی جوانی آپ کو اپنے بیٹے کی جوانی نظر آتی ہے، اپنے دوستوں کے بیٹوں کی جوانیاں نظر آتی ہیں، آج کے نوجوانوں کی نوجوانیاں نظر آتی ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ گھرانہ ایسا تھا شہادت کو سن کر اس طرح مچلتے تھے لگتا ہے ان کے لیے کوئی آگے انتظام ہوئے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر کس انداز میں کیا کیا کہنا چاہیے اس گھرانے کی خاندان والے کے، اس خاندان والوں کی شان میں کیا کچھ کہنا چاہیے؟ کہنے کو لفظ ختم ہو جاتے ہیں، تو بس اتنا ہی کہنا ہوگا کہ کلمے دیوار سانو کلمے دیوار سانو کلمے دیوار سانو کلمے دیوار میرا سلام ہوئے جنت دے مالکانو۔ ذرا تصور مدینہ پاک سے ہوتے ہوئے کرب و بلا کی گلی میں لے جاؤ اپنے آپ کو اور اپنے آپ کے اوپر کیفیات طاری کر کے بولو جنت دے مالکانو جنت۔ یہ کوئی تعلی نہیں ہے، یہ کوئی مسلکی پہچان نہیں ہے، یہ کوئی میرا اور آپ کا نعرہ نہیں ہے، بلکہ میرے مصطفیٰ 14 صدیاں پہلے یہ اعلان کر گئے کہ جنت دیوار سانو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب وہ نوشتہ دکھایا امام عالی مقام مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے سرکار مدینہ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کر کے یہ فرما رہے ہیں اے نبی رحمت اے آقا نعمت میں اب کچھ نہیں کر سکتا، میرا تو دل یہ تھا جب قافلہ واپس جائے تو یہ قافلے کا سارا روداد ساری کہانی جا کر آپ کی بارگاہ میں سنائے، لیکن جو اللہ کو منظور ہے اِنَّا لِلَّهِ ہم سارے اللہ کے لیے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم سب اللہ کے لیے اور سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، سب نے اللہ کی طرف۔ جناب حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں جائیے خیمے والوں کو خواتین خانہ سے مل کے آئیے، جب مل کے آتے ہیں بوسے لے کے آتے ہیں، بوسے دے کے آتے ہیں، واپس آتے ہیں امام عالی مقام کی بارگاہ میں دست بستار کرتے ہیں چچا جان اجازتیں ہو گئیں، میرے کریم حسین نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لاڈلے بھتیجے کو سواری پر بٹھایا ہے، بٹھا کر تلوار حیدری پکڑائی ہے، پکڑا کر فرمایا ہے اللہ کے حوالے چلے جاؤ۔ جناب حضرت امام قاسم کرب و بلا کے میدان میں اترتے ہیں، اتر کر آواز دیتے ہیں حل من مبارزن۔ جب رجز پڑھنے والا سامنے آتا ہے کہتا ہے کون ہے ذرا اپنا نام بتا، فرمایا میں تجھے بتاتا ہوں میں کون ہوں، میں وہ ہوں جس کے ابا کا نام حسن ہے، جس کی ماں کائنات والوں کے ساری کائنات والی خاتون کی سردار کی بیوی ہے، اور جس کا دادا علی المرتضی شیر خدا ہے، تاجدار حلت ہے، غالب نالا کل غالب ہے۔ جب یہ سارے قصیدے سنا کر گویا خاندان آل بیت اپنے آپ کو سرخرو کر کے یہ بتا رہے کہ تقسیم ہوئی دولت دی گھر سے ہمارے، اور ڈرتا رہا جبریل امی گھر سے ہمارے، اور ڈرتا رہا جبریل امی گھر سے ہمارے، او ہے خلد بری 4 قدم گھر سے ہمارے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ محمد کے نواسے ہیں وطن دور ہمارا، آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نور ہمارا۔ اللہ اکبر۔
जनाब हजरत इमाम कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु अपना तारुफ पेश फरमाने के बाद जिस वक्त आपने अपने अंदाज के साथ आवाज लगाई तो आपने इस अंदाज में आवाज लगाई काफरों के मुशरिकों के दिल इस तरह नहीं दहलते जितने दिल उस दिन यजीदियों के दहल गए। जनाब मुअर्रिख लिखते हैं, इब्न खुल्दून लिखते हैं, अल्लाह के इज्जत की कसम है, नजर यूं आता था 19 साल का नौजवान या 21 साल का नौजवान है, लगता यूं था कि सारे हर्ब के, सारी जंग के सारे गुर इसको पता है, सारे गुरों के साथ मैदान में उतरा हुआ है। एक लाइन, ऐसा लाइन जिसने अपने 6 बच्चे यजीद के टुकड़ों पे पाले हुए थे या 3 बच्चे पाले हुए थे, एक तारीख के अंदर उसके 3 बच्चे और एक तारीख के अंदर 6 बच्चे उसने यजीद के टुकड़ों पे पाल रखे थे। महाना आमदनी वहां लेता था, कहता था कि मैं हुसैन के मुकाबले में आऊंगा लेकिन महाना मुझे कुछ दिया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। यजीद की नस्ल ने, यजीद के हवारियों ने जब ये देखा तो कहने लगे, इब्ने अमर कहने लगा, अमर बिन साद कहने लगा, ओ लईन तुझे सारी जिंदगी पाला है, आज वो वक्त आ गया जरा अपनी शुजाअत दिखा। कहने लगा मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं बड़ा सिपा सालार हूँ, मैं बड़ा जंगजू आदमी हूँ, मैं बड़ा तलवार जन आदमी हूँ, तेरा तीर जन आदमी हूँ, मैं अगर इस बच्चे के मुकाबले में जाऊंगा तुम्हारी तारीख खराब हो जाएगी। मैंने अपने बच्चों को इतना ज्यादा पढ़ा रखा है, इस कदर उनको तेज बना रखा है, इस कदर उनको हर्बो जंग के तमाम असबाब सिखा रखे हैं कि वो अकेले उसकी गर्दन उतार के माज़अल्लाह ले आएंगे। जनाब हजरत इमाम कासिम आवाजें दे रहे थे, वो अपने छोटे बच्चे को अपने घोड़े पर बिठाता है, बिठाकर उसे तलवार देता है, देकर कहता है जाओ जल्दी जाओ उसका सर उतार के लाओ। जनाब इमाम कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु आप मुस्कुराते हुए उसके करीब जाते हैं, फरमाते हैं ओ बाओ किसका बेटा है? कहने अपने बाप का बेटा। नाम क्या कर? कहने लगा मैं फलां का बेटा हूँ। आपने फरमाया हम इब्ने हैदर हुआ करते हैं, अब देख नाम तेरा हश्र क्या करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब इमाम कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके बड़े हुए बालों के अंदर अपना हाथ डाला, हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा। जब खींचा तो वो घोड़े से नीचे आने लगा। आपने इतनी जोर से तलवार चलाई, उसका सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। एक को वासले जहन्नुम करने के बाद एक हुक पड़ गई, आवाज बुलंद हुई, कहने लगे हल मिन मुबारज़िन, है कोई मेरे मुकाबले में आने वाला? उसी लाइन ने कहा मेरा दूसरा बेटा जाएगा। दूसरे को भी आपने वासले जहन्नुम किया, तीसरा बेटा जाएगा, आपने तीसरे को भी वासले जहन्नुम किया। अब उसका जब किस्सा तमाम होने लगा, उसने देखा मेरा खून तो करबला के अंदर रुल गया है, मेरी तो इज्जत पसपा हो गई है, मैं तो रुसवा हो गया हूँ। कहने लगा बकवासात के साथ, मुगल्लजात के साथ सवारी पर सवार होकर कहने लगा अभी देखो कुछ ही देर के अंदर इस छोटे से बच्चे का सर जुदा करके माज़अल्लाह लाता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। गोया मेरे इमाम कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु वो अजीम सिपा सालार के बेटे जिनकी रगों में मेरे मुस्तफ़ा का खून है, ज़हरा पाक का खून है, कोई आम आदमी नहीं है। आप बड़े हौसले के साथ मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हैं, फरमाने लगे बस तेरा ही इंतजार था, जल्दी आ दौड़ के आ, हम तेरे ही इंतजार में हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने अपनी तलवार को घोड़े की ज़ीन के अंदर डाला और उसकी तलवार को हवा के अंदर लहराया। कहने लगा ये तो मेरी तलवार है जो मैंने अपने बच्चों को दे के भेजी थी। कहने लगा इसको मैंने जहर के अंदर भुजाया था, इतनी महंगी फलां बंदे से ली थी। आपने फरमाया मैंने तो तुझे बड़ा अक्लमंद समझा था, इतना नादान है, इतना बेवकूफ है, तुझे इतना भी नहीं पता जब जंग के अंदर आया जाता है तो कुछ और अंदाज से आया जाता है। तू तो इतना लालची है, अपनी तलवार को ही नहीं पहचान सका। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने हिलाए हर्ब को आजमाते हुए, आपने जंगी हिकमत को अपनाते हुए फरमाया जरा देख तो सही, अपने घोड़े की रस्सी को तो खींच लेता। मैंने इशारा किया तू जमीन पे आ जाएगा, फिर कहेगा मेरे ऊपर जुल्म हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने मुड़कर अपने घोड़े की जीन, अपनी रस्सी की तरफ देखा तो जनाब हजरत इमाम कासिम ने अल्लाह अकबर की सदा लगाते हुए उसके 2 टुकड़े करके कहा कि सम्मतनियों में है दरामी कुनम।
ہم ہی وہ ہیں جو کہا کرتے ہیں کہ ہماری ماں نے ہمارا نام حیدر رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی المرتضیٰ کا یہ پوتا 19 سال یا 21 سال کی عمر میں بڑے بڑوں کے غرور خاک میں ملاتا ہوا جب یزیدی لانتیوں کو نظر آیا نا تو کہنے لگے یہ اکیلا قابو نہیں آنے والا، یہ شیر کا بچہ ہے، اکیلا قابو میں نہیں آنے والا، اس کے لیے کوئی حربہ استعمال کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں، جس قدر حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت، شجاعت، بہادری کے جوہر دکھائے نا، تو اس مقام پر کیا خوبصورت حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آل نبی اولاد علی دی، آل نبی اولاد علی دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اصل میں حالات جس طرف ہمارے جا رہے ہیں نا، جو ہماری معاشی یا ہماری فطری یا ہماری عقیدوں کی حالت ہو چکی ہے، ان حالات کے اندر یہ مجھے وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں یہاں بیٹھ کر آپ کو سریں سناؤں، سچی بات یہ ہے۔ لیکن اب ضرورت اس وقت امر کی ہے، حالت یہ ہے کہ ہمیں ہمارے دوستوں کو جن نے ساری زندگی سنی گھر کے اندر پیدا ہوئے، سنی گھر میں آنکھ کھولی، ماں باپ سنی ہیں، جس طرف جس کو دیکھتے ہیں چپ کر کے پلہ بدہ ادھر ٹوٹ پہ، جس پلے کوئی پتہ نہیں کہ عقیدے کی حقانیت اور سچائی کیا چیز ہے، عقیدہ کیا چیز ہوتی ہے، سچائی کیا چیز ہوتی ہے۔ جس نے کوئی بس ٹھیک ہے جی پاکان آگے نہیں، جدے کہ انکان مروڑے، جس پر سے کوئی ناپ کے گھن گیا ادھر لگ گیا۔ حالانکہ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا من سب اصحابی سبنی، جس نے میرے صحابہ کے اوپر سب کیا اور صحابہ کی دشنام درازی کی، وہ لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ حج کرے، لاکھ صدقے دے، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ دیکھو نا، تو سڑی کمائی ساری زندگی نہیں، ایک گھر ہونا سڑا، چھوڑے بچے، چھوڑی بیوی، چھوڑا خاندان، پوتے نواسے بچیاں، کوئی بندہ آن کے انہوں نے متعلق یہ آکھن لگ پوے ان تے سارے بدماش جمے سے، ان سارے لوگیں جی، ان سارے لگڑن جی، فلانے تو سڑی تو پوری جد جڑی پون کے رکھ سکے، تو تساں بندہ آکھے بلے بلے بلے، حاج صاحب، حضرت صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، ہے جی ٹمانا صاحب، فلانے صاحب بڑے چنگے جی، لیکن اولاد بہوں ماڑی جی سٹی ہو، بہوں جی فلان کر گئی جن کا، تسی کیے کھیسو یار واسطہ رب نہیں، منہ کہیں ہوری پلے کر، میڑے طرف منہ کر کے مائیں ڈنگے نہ پیا۔ تو جو یہ کہے کہ ہم تو نبی پاک کے غلام ہیں جی، نبی پاک کے غلام ہیں جی، آل کی محبت رکھنے والے ہیں، لیکن سرکار کی کل میراث سرکار کے صحابہ ہیں، آل تو گھر والے ہیں نا بھائی، ان جیسا تو کائنات کے اندر ہے ہی کوئی نہیں، لیکن جن کی سرکار تربیت فرما کے گئے ہیں، جن کو سرکار دین سکھا کے گئے ہیں، جن کو سرکار دین دے کے گئے ہیں، ان کو بندہ کہتا پھرے وہ سارے پاگل ہو گئے جی، سارے دیوانے ہو گئے جی، سارے چھوڑ گئے، استغفر اللہ۔ یہاں تک کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، یقین جانے زبان اجازت نہیں دیتی کہ وہ الفاظ عام جگہ پر بیان کیے، لیکن پھر بھی بندہ کہتا ہے نہیں میں مومن ہوں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جس نے ان کے ساتھ ویر کیا وہ تو اسلام سے فارغ ہو گیا۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایسے شخص کو سلام کرنا، ایسے شخص کے ساتھ، یہ فرقہ واریت نہیں ہے، کوئی بناتا ہے تو بناتا، بے شک بھلے بنائے، میں جس سٹیج پہ بیٹھا ہوں یہ میری ذمہ داری ہے، میں انشاءاللہ روز روشن کی طرح دکھا سکتا ہوں ان الفاظوں کو نبی پاک کی حدیث سے ثابت کر کے۔ سرکار نے فرمایا ایسے شخص کے ساتھ نہ بیٹھو، نہ اٹھو، نہ کلام کرو، نہ نکاح کرو، نہ سلام کرو، نہ نماز پڑھو اس کی جنازے کی، نہ اس کے قریب جاؤ، نہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھاؤ، نہ اس کے گھر سے کھاؤ، اس لیے کہ جب وہ نبی کے وارثوں کا، نبی کے غلاموں کا، نبی کی میراث کا منکر ہے، وہ تمہارا کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تمہارا کیسے بن سکتا ہے میرے بھائیو؟ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے، ان نفوس قدسیہ کا نام لینے والا اگر ان ناموں کی آڑ میں محبوب کے غلاموں کے اوپر دشنام ترازی کرے تو سکھاؤ
اسکت، خاموش ہو جا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں وہی لکا، تجھے تو ہلاک ہو جائے، اس لیے کہ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ورثاء ہیں جن کا نام اللہ نے قرآن میں کہہ کر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے انہیں میں ہمیشہ 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 جنت میں رکھوں گا۔ تو آج کوئی اٹھ کے ان کے متعلق بات کریں؟ آل رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کی آڑ میں خبردار ایسے مقام پر اپنے کانوں کو بہرا کرنا۔ تو بندہ آپ کو کہے کہ نہیں چھوڑے ابا جی تے بڑے چنگے، اما چھوڑی بڑی ماڑی گالی گڑے نہیں جی فلان کرے نہیں جی ڈمکا، آنکھو جناب ماں تو سٹی ہے نا، ہوش کرو، کہنے نال کی گل پہ کرنے ہو، میری ماں تی گل بھی کرنے پہ تو میرے نال ہی کرنے ہو پہ ہو۔ تو جو اپنی ماں کا گلہ سنے وہ کون ہے؟ وہ کوئی اچھا انسان ہے؟ کوئی شریف انسان ہے؟ تو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے گلے کرتا پھرے وہ کون انسان ہے؟ کیسا مسلمان ہے؟ کیسا مومن ہے؟ وہ تو کھاتے سے ہی نکلا ہوا ہے۔ اس لیے کہ میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سب اصحابی سبنی، جس نے دشنام ترازی، جس نے عیب نکالا میرے صحابہ کا، اس نے صحابہ کا نہیں، اس نے میرا نکالا، کیونکہ صحابہ میرے، میں صحابہ کا۔ اسی طرح آل بیت کی کئی لوگوں کو ان دنوں میں مروڑ پڑے ہوتے، وہ آل بیت کا نام لینا گوارا نہیں، بالکل ان جناب سارا سال مسجد کی زیارت چاہیے رکھے گا، ہاں جی فلانا کام جی فلانا جی فلانا جی، لیکن ان دنوں کے اندر انہیں یاد ہی نہیں ہوتا بھی آل بیت کوئی چیز ہوتے ہیں کہ نہیں۔ کوئی بالکل سنسان بالکل بیچارے بیٹھے پریشان بیٹھے۔ اب اس بات کو فرقہ واریت نہ سمجھنا، یہ باتیں وہ ہیں جو آپ کو ضمیر کو جگانے والی ہیں، یہ حقیقت ہے نا۔ دیکھ لیں کہیں آپ کو نظر آتے ہیں کچھ دوسری طرف ان جناب بالکل ریلیاں بھی نکلنیاں پئیاں، فلانیاں شیاں بھی نکلنی پئی، لیکن صحابہ آل بیت کا نام آ جائے تو یارا چپ چڑھا۔ اللہ اکبر کبیر۔ آل بیت کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا من مات حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا جو صرف محبت آل بیت اس دنیا سے لے کر چلا جائے، اس کا اور کوئی عمل قبول ہو یا نہ ہو، اس عمل کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کے کل قیامت والے دن شہیدوں کے ساتھ کھڑا کرے۔ اور پھر اگلی بات بھی، یہاں بات ختم نہیں ہوتی، فرمایا من مات حب بغض آل محمد مات کافرا، جو بندہ بغض آل بیت کے اندر مر گیا، ساری زندگی کے سارے عمل اس کے ضائع ہیں، اس لیے کہ اس کے سینے میں بغض آل بیت ہے، کسی کھاتے کا نہیں۔ اور ایک حدیث پاک کو میں نے پیچھے بھی بیان کیا تھا، میں کورس کروا رہے تھے، اس کے دوران ضمن آ گئی حدیث پاک۔ میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ صبح سے لے کر شام تک بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے بیٹھے، بیت اللہ شریف جس کو ایک نگاہ دیکھنے سے گناہ جھڑتے ہیں، جس کا ایک لمحہ وہاں بیٹھنا پتہ نہیں کتنی نیکیوں کا حامل ہے، اور میرے سرکار فرماتے ہیں ساری زندگی بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے مصلی ڈا کے بیٹھ جائے، مصلی بچھا کے بیٹھ جائے اور ساری نمازیں زندگی کی وہاں پڑھے، لیکن اگر دل کے اندر ہلکی سی کدورت بھی میری آل بیت کی ہے، وہ کبھی بھی بخشا نہیں جائے گا، کبھی بھی بخشا نہیں جائے گا۔ تو یہ یاد رکھنا، یہ کوئی چھوٹے اعمال نہیں ہیں۔ میرے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم سارے کی ساری چیزیں اس امت پر واضح کر کے گئے۔ وہ الگ بات ہے کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، تو بس اتنی سی بات ہے کہ میرے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ شہزادہ ان تمام یزیدیوں کے جب چنگل میں آیا تو آپ نے جام شہادت نوش فرمائی، تو حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی شہادت کو جب نوش فرما چکے تو خیمے میں لایا گیا، تو جناب حضرت امام علی مقام امام حسین نے ماتھ چوم کر حضرت سیدنا امام قاسم کی طرف دیکھ کر فرمایا بیٹے تو نے آج میرے ساتھ وفاؤں کا وہ وعدہ جو کیا تیرے باپ نے، وہ تیری شکل میں آج پورا ہو گیا۔ تیرے باپ تو آج میرے ساتھ موجود نہیں ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے تیری شہادت نے میرا سر اتنا فخر سے بلند کر دیا کہ میری ساری کمیاں مجھے دور ہوتی نظر آ گئیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قدر حضرت امام قاسم سے محبت کرتے تھے، اس کی ایک داستان ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس کو موضوع بنائیں گے۔ جناب محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شہزادے کے جانے کے بعد جس دکھ اور کرب سے حضرت امام علی مقام گزرے، اس کی داستان آپ کے مختلف رفقا نے
بیان کی اور مورخین نے لکھی کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے نوجوان بھتیجے کے جانے پر انتہائی مغموم ہوئے، انتہائی دکھ میں مبتلا ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، مالکا یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے بھتیجا ایسا عطا فرمایا کہ جس نے مجھے یہ بات برآور کرائی کہ اے نواسہ رسول آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ آنے والا آپ کا بھتیجا نوجوان حاضر ہے، آپ جہاں چاہیں گے یہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے حاضر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بس انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی لگاٹا گتا فکر آخرت کی بات ہے، فرماتے ہیں کہ ساری زندگی لگایا ٹھگدا تے سہ کیتے پیڑے اوکھے ویلے یار محمد کوئی نہ لگدا نیڑے کلمے دیوار سانو میرا